کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع اور گواہ بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے کی برکت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ آئیے آپ کی کالس لیتے ہیں۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ پہلی رکعت میں امام کو ثنا پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی رکعت کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ امام ثنا پڑھے گا، ثنا پڑھنا سنت ہے تو امام بھی پڑھے گا۔ اسی طرح اگر ہم انفرادی طور پر اپنی نماز ادا کر رہے ہیں تو اس میں بھی تکبیر تحریمہ کے بعد اولاً ثنا پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو انفرادی نماز میں ہر شخص بھی ثنا پڑھے گا، اسی طرح امام بھی ثنا پڑھے گا۔ اچھا، اب جماعت کے اندر جیسے ہم آتے ہیں، امام صاحب نے قرأت شروع کر دی اور ہم شامل ہوئے، تو اب ثنا کا کیا حکم ہوگا؟ مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ جب امام نے قرأت شروع کر دی ہے تو اگر ثنا پڑھ لی ہے تو بہتر، اگر ثنا نہیں پڑھی ہے یا پڑھ رہا ہے تو پھر خاموش ہو جائے، یعنی جہاں تک پہنچا ہے خاموش ہو جائے، یا بعد میں جماعت میں شامل ہوا ہے اور امام قرأت کر رہا ہے تو خاموش تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ باندھ کر خاموشی سے کھڑا ہو جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرأت کا سننا یہ واجب ہے کہ جب قرآن پاک کی قرأت کی جا رہی ہو تو مقتدی پر لازم ہے کہ وہ اس کو سنے اور خاموش رہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اگر وہ بعد میں آیا یا پہلے سے شامل ہے اور ابھی اس نے مکمل نہیں کی ہے یا ابھی پڑھنا ہی شروع نہیں کی ہے، امام نے قرأت شروع کر دی ہے تو اب یہ ثنا نہیں پڑھے گا۔ ٹھیک ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ثنا پڑھنے کے حوالے سے ہمیں حکم پتہ چلا کہ اس کو کس انداز میں پڑھنا ہے، یعنی اگر ہم جماعت میں شامل ہوں گے تو کیا حکم ہوگا، انفرادی طور پر نماز پڑھیں گے تو اس کا کیا حکم ہوگا۔ جی اگلی کال لیں گے۔ میرا ایک سوال ہے، اگر کسی کے پاس ایک گھر ہے اور وہ بھی قرضے پر لیا ہے، اور اگر 13 لاکھ روپے قرضہ ہے اور 10-11 لاکھ اس بندے کے پاس موجود ہیں، اور بینک کو ماہانہ قسطیں لیتا ہے، مگر وہ بندہ سارے پیسے دینا چاہتا ہے بینک کو قرضے میں تاکہ اس کا قرضہ ختم ہو جائے، مگر وہ بینک ابھی نہیں لے سکتا 2 سال تک، تو اس صورت میں زکوٰۃ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا فرمائیں گے حضور؟ جتنی مالیات انہوں نے بتائی ہے کہ 11 لاکھ ان کے پاس نقدی کی صورت میں موجود ہے، لیکن 13 لاکھ ان کے اوپر قرضہ ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس اگر کوئی اور مال زکوٰۃ نہیں ہے تو اس صورت میں ان کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ صحیح، کیونکہ زکوٰۃ لازم ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو، اور صاحب نصاب وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی حاجات، ضروری حاجات کے علاوہ جس کے پاس بقدر نصاب رقم موجود ہو اور قرض وغیرہ بھی اس کے اوپر نہ ہو، اگر ہے تو اتنا ہو کہ قرض کو لیس کرنے کے بعد، یعنی نفی کرنے کے بعد، کاٹنے کے بعد اتنا باقی بچے کہ جو نصاب کی بقدر ہو، نصاب کی مقدار ہو، تو تب زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اگر قرض کو نکال دیں ٹوٹل رقم میں سے تو
نکالنے کے بعد وہ صاحب نصاب نہیں رہتا ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ ان پر لازم نہیں ہوگی۔ ٹھیک۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مفتی صاحب کہ جیسے کاروباری جو حضرات ہوتے ہیں ہمارے، ان کا لین دین اس طرح چلتا رہتا ہے قرضوں کے حساب سے بھی، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دو صورتیں، ایک تو کاروباری حضرات نے قرض جو ہے وہ دینا ہوتا ہے، صحیح، اور ایک لینا ہوتا ہے۔ صحیح، اگر جو انہوں نے لینا ہے وہ اتنا ہے کہ جو دینا ہے، قرض دینا ہے، ٹھیک ہے، تو جو لینے والا قرض ہے وہ دینے والے میں ڈوب جاتا ہے، یعنی نصاب کی مقدار جو ہے وہ باقی نہیں بچتا ہے، تو اس صورت میں تو وہ صاحب نصاب ہی نہیں ہوئے۔ لیکن اگر انہوں نے دینا جو ہے وہ کم ہے اور لینا زیادہ ہے تو اس صورت میں یہ صاحب نصاب قرار پائیں گے اور ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہی نصاب والی جو رقم ہے یا جس کے اوپر زکوٰۃ بن رہی ہے وہ اگر قرض میں لوگوں کو دی ہوئی ہے تو پھر اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ جب نصاب کا 5واں حصہ ان کے پاس آ جائے گا تو اب ان کے اوپر اس جتنا حصہ ان کے پاس آیا 5واں حصہ اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں گے۔ صحیح، اگر سارے کا سارا آ گیا تو سب کی زکوٰۃ ادا کر دیں گے، صحیح، اور جتنے سالوں وہ قرض رہا تو اتنے سالوں کی وہ زکوٰۃ بھی ان کو ادا کرنی ہوگی۔ اچھا، اس کال کے اندر بینک کا بھی ذکر ہوا تھا، تو کیا ہم بینک سے قرض لے سکتے ہیں اس حوالے سے؟ بینک سے جو عام طور پر قرض دیا جاتا ہے یہ سودی قرضہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو سودی قرضہ چاہے وہ بینک سے ملے یا کسی فرد سے ملے صحیح، اس کا لینا جائز نہیں ہے۔ صحیح۔ جی، مزید چل کے ناظرین زکوٰۃ کے حوالے سے بھی کچھ مسائل پر گفتگو ہوئی، مزید کالس لیتے ہیں۔ میرا نام عبدالخالق اتاری ہے، میں بلیک بن یو کے سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا دارالفتہ سنت میں یہ سوال تھا کہ مفتی صاحب کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ نماز وطر میں جو دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے یہ واجب ہے یا سنت ہے؟ اس کا جواب عطا فرمائیے۔ بہت مشہور مسئلہ ہے لیکن پھر بھی ہم جواب لیتے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ جو دعائے قنوت پڑھی جاتی وطر میں اس کا پڑھنا واجب ہے۔ جی، اچھا، دعائے قنوت جو مطلب مروجہ ہے وہی ہے واجب ہے یا کچھ اور بھی آگے پیچھے؟ کوئی سی بھی معصورہ دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ احادیث پاک میں جن دعاؤں کا ذکر آیا ہے ایک تو وہ جو ہم پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی دعائیں جو ہیں وہ ذکر کی گئی ہیں حدیث پاک میں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے کہ جو مسنون دعائیں ہیں انہی کو ہی پڑھا جائے۔ اگر وہ نہیں آتی ہیں تو کوئی دوسری دعا بھی پڑھ لیں گے تو اس صورت میں دعائے قنوت کا جو واجب ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ مزید چل کے ناظرین آپ کے ایس ایم ایس بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں، آئیے مزید کچھ ایس ایم ایس لیتے ہیں۔ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ ایس ایم ایس کے ذریعے یعنی میسیج پر ہم نکاح اگر کریں تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ میسیجز کے ذریعے نکاح منعقد نہیں ہوگا، کیونکہ نکاح کی شرائط میں یہ ہے کہ جہاں پہ عقد نکاح ہو رہا ہے تو وہ عقد نکاح دو گواہوں کی موجودگی میں ہو، یعنی جو ایجاب و قبول ہو وہ ایک ہی مجلس میں دو گواہوں کے سامنے ہو۔ اگر کسی نے یہاں سے جو ہے وہ ایجاب کیا، جیسے نکاح کرنا اس کو بولا کہ میں نے آپ سے نکاح کیا، اور دوسری جگہ پر دوسرا میسج کے ذریعے جواب دیتا میں نے قبول کیا، تو یہ ایک مجلس میں ایجاب و قبول نہیں ہے۔ اور نکاح کے لیے شرط یہ ہے کہ ایجاب و قبول کا ایک مجلس میں ہونا، اور اس کے لیے دو گواہوں کا، دو عاقل بالغ مسلمان گواہوں کا موجود ہونا، مرد ہوں یا دو عورتیں ہوں ایک مرد ہو، ان کی گواہی میں جو ایجاب و قبول ہوگا تو اس سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اچھا، مجلس کے مختلف معنی ہوتے ہیں، مطلب ظاہر مدینہ شریف کے ناظرین مجلس سے مراد کیا ہے؟ آپ اس کو عام لفظوں میں یہ بولیں کہ جہاں پہ نکاح ہو رہا ہے، جہاں سب جمع ہوتے ہیں، جہاں جمع ہوتے ہیں وہ ایک مجلس قرار پاتی ہے، تو اس مجلس میں ہی ایجاب و قبول ہو، ایجاب بھی اسی میں ہو، قبول بھی اسی میں ہو، اور وہ دو جو ہے وہ گواہوں کے سامنے ہو، تو یہ ایک مجلس قرار پائے گی۔ تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایک مجلس میں ایجاب و قبول کا ہونا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح دوسرا ایس ایم ایس یہ ہے کہ جہاں امام صاحب کھڑے ہو کر فرض پڑھاتے ہیں تو کیا ہم وہاں پر ہم صلاۃ التوبہ کی جماعت کروا سکتے ہیں؟ کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے، صلاۃ التوبہ کی جماعت کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے،
لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو صلاۃ توبہ کی جو ہے وہ نوافل پڑھے جاتے ہیں وہ عام طور پر عشاء کی نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ اس جگہ سے ہٹ کر پڑھیں تاکہ آنے والوں کو یہ شبہ نہ ہو کہ یہاں پہ جماعت ہو رہی ہے، تو اس لیے ہٹ کر پڑھے جائیں۔ لیکن اگر وہاں پہ پڑھنا جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ وہاں سے ہٹ کر پڑھیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، مزید گفتگو ہوئی اور صلاۃ التوبہ کی نماز کا بھی ہم نے حکم معلوم کیا، نکاح کے حوالے سے بھی معلومات حاصل ہوئی۔ جی اگلی کال لیں گے۔ محمد فرحان اتاری سرجانی کراچی۔ جیسا کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ رشتہ آسمانوں پر ہوتا ہے، کیا یہ صحیح ہے اور اس کے متعلق کتاب وغیرہ ہے اور تلاش کرنا چاہیے؟ کیا فرماتے ہیں؟ نکاح آسمانوں پر ہوتا ہے؟ وہ آسمانوں پر ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو مقدر میں لکھ دیا گیا کہ اس بندے کا کس سے نکاح ہونا ہے، جو اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا اور ظاہر ہے کہ وہ لوح محفوظ پر ہے، تو اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ مراد یہ کہ جو اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا جس سے اس نے نکاح کرنا ہے وہ لکھا ہوا ہے، تو اس اعتبار سے اس کو مجازن یہ کہا جاتا ہے کہ رشتے آسمانوں پر ہوتے ہیں۔ جی مزید کال۔ جب ہم امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو دوسری رکعت میں عطیات کے بعد اگر درود شریف پڑھا جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر بندہ پڑھ لیتا ہے تو سجدہ سہو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جماعت میں اگر تحیات کے بعد کچھ پڑھ لیا دوسری رکعت میں تو اب مقتدی کے لیے کیا حکم ہوگا؟ جی مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ عبدہ رسولہ تک تشہد پڑھے اور اس کے بعد درود پاک نہ پڑھے۔ اور اگر جان بوجھ کر پڑھ لیا تو گناہ گار ہوگا، لیکن سجدہ صاحب ان کے اوپر لازم نہیں ہوگا کیونکہ یہ امام کی اقتداء میں ہے۔ ہاں اگر امام سے صاحب ہوگا تو اس صورت میں مقتدی پر بھی لازم ہوگا، لیکن اگر مقتدی سے کوئی صاحب لازم ہو جاتا ہے امام کے پیچھے تو پھر مقتدی پر سجدہ صاحب لازم نہیں ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر پڑھیں گے تو گناہ گار ضرور ہوں گے، تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ اور اگر بھول کر پڑھا ہے تو اس صورت میں گناہ نہیں ہے، سجدہ صاحب دونوں صورتوں میں نہیں ہے، چاہے جان بوجھ کر پڑھیں چاہے بھول کر پڑھیں۔ اچھا میں مزید اس میں ایڈ کروں گا کہ اگر بالفرض ان کی رکعت نکل جاتی، جی ان کو بعد میں نماز پڑھنی ہوتی اپنی وہ رکعت، تو کیا آپ سجدہ صاحب کرتے ہو؟ ہاں جو اپنی انفرادی نماز یہ ادا کر رہے ہیں یعنی رکعت ادا کر رہے ہیں جتنی رکعتیں رہ گی، اگر ان میں صاحب ہوا ہے جس سے سجدہ صاحب لازم ہو جاتا ہے، کوئی واجب ترک ہوا ہے، تو اس صورت میں ان کے اوپر سجدہ صاحب لازم ہوگا۔ جی اگلی کال لیں گے۔ تھا کہ میرے ماموں کو گاؤں میں دفن کیا گیا تو اس کا شہر میں شبینہ پڑھا سکتے ہیں؟ شبینہ جو قرآن مجید پڑھاتے ہیں۔ جی شبینہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ جی شبینہ یہ ہے کہ رمضان میں یا غیر رمضان میں بہت سارے حفاظ جمع ہو کر جو ہے وہ ختم قرآن کرتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جہاں پہ کسی کی وفات ہوئی ہے یا جہاں پہ کسی کی تدفین ہوئی ہے تو وہیں پہ ہی اس کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی دنیا کے کسی بھی کونے میں جو ہے اس کی وفات ہوئی ہے یا اس کی تدفین ہوئی ہے تو دوسری جگہ اس کے لیے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ شبینے کی صورت میں کیا جائے۔ شبینہ ایک مخصوص صورت ہے، اس کے علاوہ بھی جیسے حفاظ کو بلا کر ختم قرآن کروا لیا یا اور جو ہے وہ ذکر و اوراد وغیرہ پڑھ کر یا درود پاک پڑھ کر ایصال ثواب کر دیا، تسبیحات مختلف صورتیں، یہ ساری صورتیں ایصال ثواب کی ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں پہ وفات یا جہاں پہ تدفین ہے تو وہیں پہ ہی یہ کیا جائے، کسی بھی جگہ پر میت کے لیے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اور یہ جو ثواب ایصال کیا جاتا ہے پہنچایا جاتا ہے یہ اللہ کی رحمت سے میت کو پہنچتا ہے۔ شبینہ جو ہوتا ہے حضور، ویسے تو اب شاید اب اس کا رجحان کم ہو گیا، پہلے بہت ہوتا تھا، ہم دیکھتے تھے، یعنی قرآن مجید بڑی اسپیڈ میں پڑھا جاتا ہے، شاید 2 دن میں یا 3 دن میں ختم قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے، تو کیا فرمائیں گے اس طرح مطلب اسپیڈ میں قرآن پڑھنا؟ پھر بچے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، ایک عجیب
بعض اوقات منظر بن جاتا ہے؟ اس میں دو طرح کے عام طور پر شبینے ہوتے ہیں. ایک تو جو رمضان کی راتوں میں ہوتا ہے، جب 27ویں کو ختم قرآن ہو جاتا ہے تو پھر شبینے کے عنوان سے ختم قرآن ہوتا ہے. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر لوگ جو ہے وہ یوں بھی کرتے ہیں کہ ایک پوری رات میں قرآن پاک ختم کر دیتے ہیں. تو قرآن پاک چاہے وہ شبینے میں پڑھا جائے، شبینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شب میں قرآن پاک کو ختم کرنا. تو اب چاہے وہ تراویح میں پڑھا جائے یا شبینے میں پڑھا جائے، تو قرآن پاک کو جس طرح پڑھنا ہے اسی طرح ہی پڑھنا لازمی ہے، اور تمام قواعد کا لحاظ کرتے ہوئے، تجوید کا لحاظ کرتے ہوئے کوئی ایسی غلطی نہ ہو کہ جس سے پڑھنا ہی ناجائز اور گناہ ہو جائے. تو ان ساری چیزوں کا تو لحاظ رکھنا ضروری ہے. بعض لوگ اس کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں، یعنی یوں ہے کہ تعداد تو پوری کر لی لیکن جو کوالٹی ہے اس چیز کی وہ نہیں ہے. جیسے آپ رمضان میں تراویح کو دیکھ لیجئے کہ کوانٹٹی تو پوری ہو گئی، یعنی 30 دن میں 30 پارے یا 27 دن میں 30 پارے ختم قرآن ہو گیا، لیکن اس ختم قرآن کی کوالٹی کیا ہے، یعنی جو پڑھنے کا معیار ہے وہ کیا ہے. تو چاہے قرآن پاک کو ایک رات میں پڑھیں، چاہے 27 یا 30 راتوں میں پڑھیں، تو قرآن کو جس زبان میں جس لہجے میں اترا ہے تو اس کے مطابق ہی پڑھنا اس کو ضروری ہے. تمام قواعد کی رعایت کرنا ضروری ہے. اب اگر کوئی اس طرح پڑھتا ہے کہ معاذ اللہ اس کا معنی مفہومی تبدیل ہو جاتا ہے اور ایسی غلطیاں جو ہے وہ ہو جاتی ہیں کہ جو تجوید و قرات کے مطابق ناجائز اور حرام کے درجے پر پہنچ جاتی ہیں، تو پھر ایسی تلاوت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کہ مقصود تھا قرآن پاک کو صحیح طور پر پڑھ کر ثواب حاصل کرنا، لیکن یہاں پہ غلط قرآن پاک پڑھ کر الٹا گناہ حاصل کیا. تو اس طرح کے جو ہے وہ شبینے یا اس طرح کی تراویحاں نہ جو ہے وہ اہتمام کیا جائے کہ جس میں بجائے ثواب حاصل کرنے کے الٹا جو ہے وہ گناہ ملے. یعنی کہ قرآن پاک جو ہے وہ قرآن پاک پڑھنے والے کے اوپر لعنت کرے کہ میں تو اس طرح نہیں اترا تھا جس طرح تو مجھے پڑھ رہا ہے. تو اس طریقے سے نہیں پڑھنا چاہیے. اور پھر نوافل میں بھی جو ہے وہ اس کو پڑھا جاتا ہے. وہ جو شبینہ رمضان میں ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ نوافل کی صورت میں پڑھا جاتا ہے. تو اس میں نابالغ بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پیچھے بالغ ان کی اقتداء کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اقتداء بھی جائز نہیں ہے. اور جو انتظامیہ ہوتی ہے بعض اوقات جو اس طرح کا جو ہے وہ اہتمام کرتی ہے، تو وہ اہتمام تو کرتی ہے لیکن صحیح پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتی. باقی کھانے پینے کا، دیگر معاملات کا سب اہتمام ہوتے ہیں لیکن صحیح پڑھنے کا اہتمام نہیں ہوتا. بعض جگہوں پر مذاق مستی والا ماحول بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور بعض جگہوں پر حفاظ صحیح بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، آدھا آدھا پارا چھوڑ دیا، اس طرح کو بھی سننے کو ملتا ہے. تو اور پھر حافظ قرآن کو تو قرآن پاک کا زیادہ ادب کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نور رکھا ہے قرآن کا، تو اس کو اس نور کا حق ادا کرنا چاہیے. ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اگر گھر والے کو پتہ نہیں ہے تو آدھا آدھا ایک ایک پاؤ جو ہے وہ چھوڑ دیا اور اس کو بول دیا کہ ہم نے مکمل کر دیا. تو بہرحال یہ ساری جو چیزیں جو ناجائز پہلو والی ہیں ان سے بچنا ہر حال میں ضروری ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین، شبینہ جو رمضان کی راتوں میں منعقد کیا جاتا ہے، مفتی صاحب نے اس کا حکم بھی بیان فرمایا اور ساتھ یہ بھی بیان فرما دیا کہ قرآن کو جس انداز میں نازل کیا گیا اسی طرح پڑھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ واہ واہ کے چکر میں ہوتا ہے نا کہ ابھی ہماری مسجد میں شبینہ بھی ہوا اور مطلب سحری کا اہتمام بھی ہوا اور یہ ہوا اور وہ ہوا، اس کے اندر پھر جو غلطیاں ہوتی ہیں اس طرف مفتی صاحب نے توجہ دلائی. تو لہذا جو بھی کام کرنا ہے اس کو پورے اہتمام کے ساتھ اور شریعت کے دائرے میں رہ کر کرنا ہے تاکہ اس کا ہمیں ثواب بھی ملے. جی اگلی کال لیں گے ہم. محمد اشفاق احمد رضوی میرا نام ہے جی، فیصل آباد سے بول رہا ہوں. جی میرا سوال یہ ہے کہ نماز جب پڑھتے ہیں تو گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو آگے چار پائی کے اوپر کوئی سویا ہوتا ہے، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ آگے کوئی نماز پڑھنے والے کی آگے چار پہ آگے سونے والا اٹھا دیا جائے گا رہنے کا بیٹا ہو تو آپ کو تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اس کا جواب دیں. جی نوید بھائی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں، کیا ارشاد فرمائیں گے یہ سوال؟ الحمدللہ رب
العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی سویا ہوا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھی جائے، لیکن اگر ضرورت ہے پڑھنے کی تو اس صورت میں پڑھ سکتے ہیں کہ اگر سونے والے کی پیٹھ نماز پڑھنے والے کی طرف ہے تو پھر حرج نہیں۔ ٹھیک ہے جی، مزید کال لیں گے۔ محمد اسلم نام ہے میرا۔ تو سوال زکوٰۃ کا ہے میرا کہ میں نے مطلب ایک پراپرٹی خریدی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر مطلب میں کاروبار کر رہا ہوں، تو وہ زکوٰۃ جو ہے وہ میرے منافع پہ دی جائے گی یا پوری جو ویلیو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ دی جائے گی؟ جی حضور کیا فرمائیں گے نوید بھائی؟ یہ شاید پراپرٹی کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتے ہیں جی، تو جو پراپرٹی کی خرید و فروخت کا کاروبار کیا جاتا ہے تو اس میں پراپرٹی مال تجارت ہوتی ہے، تو مال تجارت میں فقط پروفٹ پر زکوٰۃ نہیں دی جاتی بلکہ کل مارکیٹ ویلیو پر زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ تو یہ صاحب نصاب ہیں اور جس دن ان کے نصاب کا سال مکمل ہوگا تو جو پراپرٹیز ان کی ملکیت میں ہیں ان پراپرٹیز کی مارکیٹ ویلیو پر ان کو زکوٰۃ دیں گے۔ جی مزید کال۔ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا جنات غیب جانتے ہیں؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جی کیا فرمائیں گے نوید بھائی جنات کے حوالے سے؟ جنات بالکل غیب نہیں جانتے، اور جو معاذ اللہ یہ عقیدہ رکھے کہ جنات غیب جانتے ہیں تو یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنے والے پر فرض ہو جائے گا کہ وہ فوری طور پر تجدید ایمان کرے اور اس باطل عقیدے سے توبہ کرے۔ تو اب اس کے اندر یہ ہے کہ جنات سے غیب کی بات پوچھنا، جس طرح بہت سارے لوگوں پر بابا جی آ جاتے ہیں یا کوئی جن وغیرہ آ جاتا ہے اور وہ بہت ساری خرق عادت اور ایسی چیزیں بیان کرتا ہے جو عام طور پہ لوگ بیان نہیں کرتے، تو ان سے جا کے غیب کی باتیں پوچھنا کہ کل کیا ہوگا، فلاں کے ساتھ کیا ہوگا، فلاں مقدمے کا کیا نتیجہ نکلے گا، کسی کا بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، یا فلاں کا کاروبار اچھا چلے گا یا نہیں چلے گا، تو اس طرح غیب کی باتیں ان سے پوچھنا یہ حرام ہے اور گناہ ہے۔ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ جو بابا جی ہیں یا جن صاحب ہیں تو یہ غیب کی بات جانتے ہیں اور اس کا جو جواب دے رہے ہیں یہ جوابی درست ہے، تو یہ عقیدہ سراسر کفر ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والے پر فرض ہے کہ وہ توبہ کرے اور تجدید ایمان کرے اور اس باطل عقیدے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ اچھا نوید بھائی، ایک دوبارہ سے جو زکوٰۃ کا سوال تھا اس میں مزید ایک سوال یہ ایڈ کرنا ہے، اگر جیسے انہوں نے دکان لی مثال کے طور پہ کاروبار کے لیے، اور یعنی اس دکان کے اندر وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، تو اب زکوٰۃ کا حکم کیا ہوگا؟ ایک تو ہے پراپرٹی کا کاروبار کہ پراپرٹی کی خرید و فروخت کی جاتی ہے، تو جو پراپرٹی کی خرید و فروخت کی جاتی ہے تو اس میں پراپرٹی بذات خود مال تجارت ہوتی ہے، تو پراپرٹی کی مارکیٹ ویلیو یعنی کہ جو رائج قیمت اس پراپرٹی کی وہ لی جائے گی۔ ایک ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے دکان خریدی ہے کاروبار کرنے کے لیے، کہ دکان تو خرید لی ہے لیکن اب اس نے کاروبار کرنا ہے کہ پرچون کی دکان کھولنی ہے، کپڑے کی دکان کھولنی ہے، جوتے کی دکان کھولنی ہے، کسی بھی قسم کی کوئی دکان کھول کر اس میں تجارت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ویسی صورت میں وہ دکان اگرچہ ایک طرح کی تجارت میں استعمال ہو رہی ہے لیکن وہ دکان بذات خود مال تجارت نہیں ہے، تو چونکہ وہ بذات خود مال تجارت نہیں ہے تو اس دکان پر فی نفسہ ہی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ البتہ جو اس کا جو مال دکان کے اندر بطور مال تجارت ہے اس پر زکوٰۃ دینی ہے، اور زکوٰۃ دینے کی تھوڑی سی تفصیل ہے، اگر اس کو سمجھ لیں گے انشاءاللہ عز و جل زکوٰۃ نکالنے میں آسانی رہے گی۔ تو چاہے اب کوئی تجارت کرنے والا ہے، چاہے دکان کھول کر تجارت کرنے والا ہے، یا پراپرٹی کی تجارت کرنے والا ہے، یا امپورٹ ایکسپورٹ کرنے والا ہے، یا کچھ بھی کرنے والا ہے، تو وہ اپنی زکوٰۃ کس طرح نکالے گا؟ تو اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ یہ دیکھے کہ اس کے نصاب کا سال کس تاریخ سے شروع ہو رہا ہے۔ تو مثال کے طور پہ کوئی یکم رمضان المبارک کو صاحب نصاب ہوا تو اگلے سال یکم رمضان المبارک کو اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہو جائے گی۔ تو اب یکم رمضان المبارک آئے گا تو اب اپنا حساب کیوں کر کرے گا، کیسے کرے گا؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ وہ سب سے پہلے تو اپنے پاس دیکھے کہ میرے پاس مال تجارت کتنا ہے، اس مال تجارت کی مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے بازاری قیمت نکال لے، اس کو جمع کر لے، پھر اس کے بعد دیکھے کہ میرے پاس کیش کتنا ہے، سونا چاندی کتنا ہے، جو کیش ہے، سونا چاندی ہے، اسی طرح پرائز بانڈ وغیرہ ہیں،
اس طرح کی جو چیزیں کرنسی میں شمار کی جاتی ہیں، چاہے وہ ڈالر ہوں یا پاؤنڈز ہوں یا یورو وغیرہ ہوں، ان سب کو کلیکٹ کر لے، جمع کر لے۔ یوں ہی جو پیسے اس نے لوگوں سے لینے ہیں کہ لوگوں کو مال ادھار میں بیچا تھا یا لوگوں کو قرض دیا تھا، جو پیسہ اس نے لوگوں سے لینا ہے اس کو بھی جمع کر لے، ان سب چیزوں کو جمع کر لے۔ یعنی مال تجارت ہے جو اپنے پاس جمع شدہ رقم ہے وہ ہے، اور اسی طرح پرائز بانڈ ہے، کرنسی وغیرہ کو دیگر کرنسی وغیرہ ہیں ان کو جمع کر لے، اور جو لوگوں سے پیسہ لینا ہے اس کو بھی جمع کر لے، اور جو لوگوں کا ادھار دینا ہے کہ اس کے سر پر جو ادھار چڑھا ہوا ہے، چاہے وہ کسی بھی مد میں چڑھا ہوا ہے اس کے سر پر، وہ اس میں سے مائنس کر دے۔ تو مائنس کرنے کے بعد جو رقم بچتی ہے اگر وہ بقدر نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے، اور اگر وہ نصاب سے کم بچتی ہے تو پھر ایسی صورت میں زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرنی، اور اگر بقدر نصاب یا نصاب سے زائد بچتی ہے تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی 2.5% کے اعتبار سے۔ 2.5% کا مطلب یہ ہے کہ اس مال کا 40واں حصہ ادا کرنا ہے، اور آسانی کے لیے یہ ہے کہ جو بھی رقم بنتی ہے اس کو 40 پر تقسیم کر دیں، اور تقسیم کرنے کے بعد جو حاصل جواب آئے گا وہ زکوٰۃ ہوگی۔ ٹھیک، ماشاءاللہ بہت پیارا آپ نے اس حوالے سے ایک تفصیلاً ہمیں جواب بھی عطا فرمایا اور یہ وضاحت بھی کر دی کہ زکوٰۃ ہمیں کس طرح نکالنی ہے۔ مزید کورس لیتے ہیں۔ وہ عورت ہے اس کے بھائی اتنی شکت نہیں ہے کہ کسی اپنے رشتے دار وغیرہ کو یا اولاد کو ساتھ لے جا سکے، اس کے بعد اپنا ہے کاغذات جو وہ میں جا سکتے، تو وہ عورتوں کے ساتھ جا سکتی ہے یا نہیں؟ کیا فرماتے ہیں حضور؟ محرم کا مسئلہ ہے جی، عورت کا بغیر محرم کے حج اور عمرے پر جانا جائز نہیں ہے۔ صحیح، جب محرم کی سہولت مہیا ہو تو جائے، ورنہ عورت کا بغیر محرم کے سفر کرنا گویا کہ قدم قدم پر گناہ حاصل کرنا ہے۔ صحیح، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورت کو بغیر محرم کے سفر کرنے سے منع فرمایا ہے، تو اس لیے بغیر محرم کے سفر کرنا گناہ ہے، اور نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اگر نیت اچھی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمانے پر قادر ہے، دلوں کے حالات کو جانتا ہے۔ کئی ایسے واقعات بزرگوں نے لکھے ہیں کہ جنہوں نے حج کی نیت کی لیکن انہوں نے جو ہے وہ کسی وجہ سے نہیں جا سکے، کسی شرعی عذر کی وجہ سے، نفلی حج کی نیت کی، پیسے کسی کو ضرورت ہے، صدقہ کر دیا، تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ بھی جو ہے وہ مطاف میں طواف کر رہا ہے، وہ بھی جو ہے وہ جمرات پر رمی کر رہا ہے، لیکن وہ حقیقت میں نہیں گیا تھا۔ صحیح، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک فرشتہ اس کی صورت میں پیدا فرما کر تو سارے ارکان اسے ادا کروا دیے، تو لوگ حیران رہ گئے۔ تو اس میں عورتوں کو بالخصوص اسلامی بہنوں کو اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ زیادہ ظاہر ہے کہ ایک حب ہوتی ہے، ایک خواہش ہوتی ہے کہ حرمین طیبین کی زیارت کرنا ایک مسلمان کی یوں سمجھیں کہ معراج ہے، تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ جائے، لیکن جائے اس طریقے سے جو شریعت نے جس طریقے سے جانا جائز رکھا ہے۔ اگر شریعت کے نافرمانی کرتے ہوئے اس در کی حاضری جو ہے وہ نصیب ہوئی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے مقدس گھر میں جا رہے ہیں اس کی نافرمانی کر کے، تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ نادانی والی بات ہے، یہ گناہ والی بات ہے، لہٰذا اس بات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ جی اگلی کال لیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ نماز قضا ہو جائے فجر کی تو کس وقت ادا کر سکتے ہیں؟ جی مفتی نبی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ فجر کی نماز قضا ہو جائے تو کب پڑھیں؟ فجر کے کوئی بھی نماز قضا ہو جائے تو اوقات مکروہہ کے علاوہ وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اوقات مکروہہ 3 ہیں، ایک طلوع آفتاب کا وقت ہے، دوسرا غروب آفتاب کا وقت ہے، اور تیسرا زوال جس کو زہوہ کبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ ان 3 اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت جو ہے قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ البتہ اگر کوئی صاحب ترتیب ہے تو اس پر یہ لازم ہے کہ ظہر کی نماز ادا کرنے سے پہلے وہ فجر کی قضا ادا کر لے، ورنہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ اسے یاد تھا کہ مجھ پر فجر کی قضا باقی ہے، پھر اس نے ظہر کی نماز پڑھ لی تو اس کی ظہر کی نماز نہیں ہوگی۔ اس پر لازم ہوگا کہ پہلے وہ فجر کی قضا پڑھے اور اس کے بعد پھر وہ ظہر کو ادا کرے۔ ٹھیک، جی اگلی کال لیں گے۔ سعادت طاری اٹلی سے عرض کر رہا ہوں،
میرا دارالفتہ میں ایک سوال ہے کہ اگر دو شخص نماز پڑھ رہے ہیں، ایک امام اور ایک مقتدی، تو کسی وجہ سے مقتدی کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو امام کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ قرات اونچی آواز میں کرے گا؟ اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ جی نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ امام کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ امامت کے انداز میں ہی نماز پڑھے گا، یعنی جس طرح ایک امام نماز پڑھتا ہے، اگر جہری نماز ہے تو جہر کرے گا، سری نماز ہے تو سر کرے گا، اور تکبیرات انتقالات وغیرہ بلند آواز کے ساتھ کرے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی انفرادی طور پر بھی نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی مقتدی وغیرہ نہیں ہے تو بھی اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ امام کی طرح نماز پڑھے، کہ تکبیر تحریمہ بلند آواز کے ساتھ کہیں، اور اگر جہری نماز ہے جیسے کہ مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے، تو وہ جہر کرے اور تکبیرات انتقالات وغیرہ بھی بلند آواز کے ساتھ کہے، اور آخر میں جو سلام پھیرا جاتا ہے وہ بھی بلند آواز کے سلام پھیرے۔ اس طرح نماز پڑھنا یہ منفرد یعنی اکیلے آدمی کے لیے بھی افضل اور اولیٰ ہے۔ نوید بھائی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ حیدرآباد سے ہمارے سلسلے میں شامل ہوئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔